السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلا لیسن کیا تھا، جو ہماری اقسام چل رہی ہیں، اقسام نمبر 1 اور پھر ہم نے دوسری کی تھی، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں قسم نمبر 3 ہے، کیونکہ ہمارا سب سے پہلی قسم جو تھی وہ تا کی تھی، اور اس کے بعد ہماری جو قسم سیکنڈ آ گئی وہ سا کی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تا اور سا اور ان کے ساتھ ملنے جلنے والے حروف کون سے تھے۔ تا کے ساتھ طا تھا اور سا کے ساتھ سین تھا اور صاد تھا۔ تو ہم نے ان سب کو ایک ہی رول کے ساتھ کے جو ساؤنڈز ہیں، ان کی آوازیں جو نکالی تھی اور ان سے جو فرق کیا تھا ایک میں سے دوسرے کو۔ تو آج ہماری جو تیسری قسم ہے، کیونکہ تا کے بعد سا تھا، سا کے بعد جو جیم ہے وہ حرف ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکسٹ جو حرف ہے اس کا ساؤنڈ ملتا جلتا نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ جو قسم ہے وہ 3 نمبر، اس کے اندر کون سا حروف آ جاتا ہے، کیونکہ جو تا ہے وہ اس کے بعد سا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیم کے اندر کوئی بھی ہمارا جو اس کے ساتھ ساؤنڈ ملنے والا حرف نہیں ہے۔ تو ہمارا نیکسٹ جو حرف ہے وہ ہے ہا، وہ جس کے ٹاپ پہ یا اندر یا نیچے کوئی ڈاٹ وغیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو بعض لوگ ہا بھی پڑھتے ہیں، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ اس کو ہا ہی پڑھتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے بہت پہلے قرآن پاک پڑھ لیا ہے یا جن کو ابھی تک اس چیز کا علم نہیں ہوا تو وہ اس کو اکثر ہا ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہا نہیں ہوتا، اب اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہا جو ہے وہ یہ والا، جو اس سے آواز جس کی ملتی جلتی ہے وہ یہ والا ہا ہوتا ہے نا، تو اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بھی ہا پڑھیں گے، اس کو بھی ہا پڑھیں گے، تو دونوں کا جو جب ہم اس کو ورڈ میں جب یوز کرتے ہیں تو ان کی جو میننگ ہیں وہ بھی چینج ہو جائیں گے، پھر میننگ ساتھ ساتھ آپ کا جو ساؤنڈز ہیں اور ان کے مخرج جو ہیں وہ سارا کنفیوز کر دے گا آپ کو۔ تو یہ جو حرف ہے اس کو ہا پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ شاید یہ بھی کنفیوز ہوتے ہوں کہ آپ جب وہ جو اس کی شیپ میں جس کے ٹاپ پہ ڈاٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے، تو جب ہم اس پہ چلیں گے میں آپ کو اس کا بتاؤں گا، لیکن یہ ہے جو ہا۔ تو اس کے ساتھ جو نیکسٹ لیٹر ملنے والا ہے وہ ہے ہا، یعنی کہ اس کی شیپ میں نہیں، شکلوں میں نہیں ملتے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ساؤنڈز ہم ان کے نکال رہے ہیں کہ ہم جو ملتے جلتے حروف ہیں، آپ کے لیے یہ آسانی کر دی گئی ہے کہ پہلے آپ کو وہ حروف بتا دیے جائیں جن کے اندر ساؤنڈز ملتے ہیں تو ہم ان کا فرق کر لیں۔ تو ہم نے جیسے پیچھے رول اپلائی کیا تھا حمزہ کا، اور حمزہ کے زبر، حمزہ کے زیر، حمزہ کے پیش، اس کے ساتھ ہمارے وہ لیٹرز یوز کیے گئے تھے جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا ہا کے ساتھ جو ہا ملتا ہے، تو اب ان دونوں کے ساؤنڈز میں بھی فرق کریں گے، ان دونوں کی آوازوں میں بھی فرق کریں گے۔ تو اب جو ہمارا ہا ہے تو اس کے ساتھ وہی رول اپلائی کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش، تو ان کے ساتھ ہا کو اٹیچ کیا ہے۔ تو حمزہ کے اوپر زبر دینے کے بعد ہا کو جب ہم نے جزم دی تو اس کا ساؤنڈ کیا نکلے گا، حمزہ ہا زبر اح۔ یہ جو ہا کا ساؤنڈ ہے یہ خا سے بہت چینج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک ڈاٹ جو ہے وہ خا پڑھتے ہیں، ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا جو مخرج ہے وہ بھی تھوڑا سا اس سے چینج ہے۔ ہم ابھی اس کے اوپر بحث نہیں کرتے کیونکہ اس کی الگ سے کلاس آئی کی، انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ آپ بس اس ہا کو دیکھیں اور اس ہا کا جو ہم نے فرق نکالنا ہے تو وہ آپ نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو آپ کو جیسے رول کا پتہ ہے تو ہم وہی رول اپلائی کرتے ہیں۔ تو حمزہ ہا زبر اخ نہیں ہے، اح، حمزہ ہا زیر اخ، اور حمزہ ہا پیش اخ، اخ۔ یہ وہ خا تھا جس کو ہم نے بالکل باریک پڑھا ہے اور ہیوی ساؤنڈ میں نہیں پڑھا، کیونکہ وہ ڈاٹ والا خا ہوتا ہے جس کو ہم ہیوی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، اور اس کو ہا اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ ہا یہ والا ہوتا ہے، یہ ہا نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہا پڑھا جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ ہا نہیں ہے۔ آج آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کو ہا پڑھیں گے تو ہا کو جب ان 3 حرکات کے ساتھ حمزہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر، تو ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی جو ساؤنڈ، اس کا جو آواز ہوتی ہے وہ وسط حلق کسے کہتے ہیں، گلا جو ہوتا ہے اس کو حلق کہتے ہیں، اور وسط ہوتا ہے درمیان۔ تو گلے کے درمیان یعنی گردن کے اندر کا جو ہے 3 حصے ہوتے ہیں، 3 حصوں میں سے جو میڈل والا حصہ ہے، درمیانہ حصہ ہے، تو ہم اس سے اس ہا کو پڑھیں گے، یعنی وسط حلق یعنی گلے کے درمیان کے حصے سے یہ صاف طور پر پڑھا جائے گا، جیسے خ نہیں ہے، خا ہا ہا ہا
اب جب اس کو پڑھیں گے اح اخ اخ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے جب ہم اس کو حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیش اور ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو اس کا ساؤنڈ ہے وہ وسط حلق، حلق کے درمیان والے حصے سے. آپ نے پریکٹس جب کرنی ہے آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اس کا ساؤنڈ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلے اور اس کا ساؤنڈ بالکل صاف نکلے، ٹھیک ہے. تو اس کے برعکس جو دیکھا جائے تو خا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ساؤنڈ جو ہے اس کا وہ حلق کے وسط حلق سے، جیسے اس کو پڑھتے ہیں صاف طور پر یا اس کا جس طرح باریک آواز ہے اس طرح نہیں ہوگا. وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کا ساؤنڈ کہاں سے اور کس طرح نکلے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ خا کا جو ساؤنڈ ہے وہ وسط حلق سے ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ہا جو ہے جو اس کے ساتھ جس کا ساؤنڈ ملتا جلتا ہے وہ ہا اس لیے میں نے یہاں پہ ایک الگ سے لکھا ہے کیونکہ ہا یہ شیپ بھی ہے، ہا کی یہ شیپ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان دونوں کو ہا پڑھیں گے، شیپ چینج ہے، ساؤنڈ ایک ہی ہے، مخرج ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے نکلنے کی، ساؤنڈ یا آواز جہاں سے نکلتی ہے، لیکن اس کا جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی شکل چینج کر دی گئی ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایسے ورڈ بھی آئیں گے جن کے لاسٹ میں ہا ہوگا، اس کی شیپ اور بھی چینج ہوگی، لیکن وہ میں آپ کو جب ہماری ہاف شیول پیج آئے گا تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے، صرف بس اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ ہاں یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی. اگر یہاں پہ یہ والا یہاں پہ ہوتا تو ہم ساؤنڈ وہی پڑھتے، کیونکہ یہ ہا کی شیپس چینج ہے، ساؤنڈ ایک ہی ہے. تو اب جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ کے ساتھ زبر اور پھر ہا کو، تو ہا کی جو ہم جب ہا کو پڑھیں گے تو ہا کی جو ساؤنڈ ہوگا، جو آواز ہوگی وہ اقصی حلق سے نکلے گی اور بھاری بھی ہوگی. اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے آخر، یعنی کہ منہ سے بہت دور، جو سینے کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف، سینے سے جو ملا جلا، یعنی سینے کے بہت نزدیک اور منہ سے بہت دور، گلے کے جو جہاں سے منہ شروع ہوتا ہے وہاں سے بہت دور، وہاں سے جب دور ہوگا تو حلق کا اقصی، پھر اقصی حلق جو ہے وسط حلق سے نیچے جا کے اقصی حلق وہ سینے کے قریب آ جائے گا. تو سینے والی جگہ کے ساتھ ملنے والی جو جگہ ہے وہاں سے اس کی آواز موٹی بھی ہوگی. اور اس کو ایسے کر لیں جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بس آپ نے صرف اتنا اس کو سمجھنا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے ہا کو، ہا کی طرح، تو ہا کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ اقصی حلق سے نکلے گا، یعنی حلق کے سب سے نچلے حصے سے جو سینے کے ساتھ، سینے کے قریب ہوتا ہے، سینے کے ساتھ ایسے کر لیں سینے کے ساتھ ملا جلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہیوی ساؤنڈ بھی، یعنی کہ موٹی آواز ہوگی، اس کا ساؤنڈ جو ہے موٹا ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ. اب جب اہ پڑھا تھا وہ وسط حلق تھا، اور اہ جب پڑھ رہے ہیں تو یہ ہا جو ہے یہ اقصی حلق سے نکلا ہے، یعنی کہ حلق کا وہ حصہ جو منہ سے بہت دور اور سینے کے ساتھ، سینے کے بہت قریب ہو، یعنی کہ سینے کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے، سب سے نچلا حصہ جو ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 3 حصے کر لیں، اس میں سے ایک حصہ جو ہے گلے کا وہ حلق جو وسط حلق جہاں سے ہا پڑھتے تھے، اور تیسرا حصہ جو ہے سب سے اوپر والا حصہ وہ خا کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک حرف اور ہے، اس کے ساتھ بھی ابھی ایک حرف اور ہے، اور اس کے ساتھ بھی ابھی ایک حرف اور ہے. لیکن ابھی ہمارا وہ لیسن نہیں چل رہا، وہ حروف حلقی جب آئیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے بس صرف اس ہا کو دیکھنا ہے کہ یہ وسط حلق سے اور یہ اقصی حلق سے پڑھا جائے گا. اس کو پڑھتے ہوئے بالکل صاف آواز ہوگی اور اس کی آواز موٹی ہوگی. یہ تھا ہمارا نیکسٹ جو قسم نمبر 3، اور یہ ہمارا لیسن جو چل رہا تھا قسم نمبر 3 تھی. اور اب ہم قسم نمبر 4 پہ چلتے ہیں. قسم نمبر 4، کیونکہ ہمارا جیم کے بعد جو حرف آیا تھا وہ ہا تھا، تو جیم کے ساتھ کوئی ملنے جلنے والا حرف نہیں تھا، پھر ہا کے ساتھ ہا نکلا، تو ہم نے ہا کو اور ہا کو کنفرم کر لیا کہ ان کے ساؤنڈز کتنا فرق ہے، کہاں سے پڑھے جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہمارا حصہ ہے ہماری جو قسم ہے وہ ہے قسم نمبر 4. قسم نمبر 4 میں ہے کیونکہ ہا کے بعد خا کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملنے والا، اور پھر دال جو حرف ہے اس کے ساتھ بھی کوئی حرف اور ملنے والا نہیں ہے جس کا ساؤنڈ ملتا ہو. تو اس کے بعد دیکھیں آپ قسم نمبر 4، تو اس کے اندر آپ کو زال سب سے پہلے نظر آئے گا. تو زال کے ساتھ ساؤنڈ ملنے والا زا بھی ہے، ضاد بھی ہے اور ضا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے ہم زال کو دیکھتے ہیں کہ زال کو ہم نے ساکن کر لیا اور حمزہ کے اوپر زبر لگائی، کیونکہ ہمارا رول ایک ہی چل رہا ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ نے صرف رول ایک ہی اپلائی کرنا ہے تو آپ کو سمجھ ایزیلی آ جائے گی. اب دیکھیں حمزہ زال کو پڑھیں گے، زال کو بھی ہم نے سا کے ساتھ پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ زال بھی سا کی طرح بالکل نرمی سے پڑھا جائے گا،
ٹھیک ہے. تو ہم جب زال کو اور زا کو فرق کرتے ہیں تو اس قاعدے کے تحت جو حمزہ والا قاعدہ ہے تو زال کو پڑھیں گے تو زال کی آواز جو سا کی طرح نرم نکلے گی. کیسے نکلے گی؟ جیسے سا کی ہم نے پڑھی تھی، آپ نے پریکٹس کری تھی اس کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں پریکٹس کری تو 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کریں، پھر 2 مرتبہ تو آپ اس کی کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں زال کو میں نے آپ کو کہا تھا زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالنی ہے تو آپ کے جو آپ کے دانت ہیں ان سے، اور پھر ان کے اگلی جو نوک ہے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے پڑھنا ہے زال. زال جیسے سا پڑھا تھا ایسے ہم زال پڑھیں گے. تو زال کو جب ہم نے اس طرح پڑھا ہے تو اس کا ساؤنڈ آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل نرمی سے ہے. تو جب ہم اس کو حمزہ کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھیں گے تو حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، اور حمزہ زال پیش از، از از از. ہمارا ایک نیکسٹ پیج آئے گا جس کے اندر آپ کو فرسٹ لیٹر کوئی بھی ہوگا تو سیکنڈ لیٹر کو ہم ساکن کر کے ان کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ اور کلیئر ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پہ اپنے ایگزام کے طور پر اس چیز کو یاد کرنا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا؟ از از از. دیکھیں بالکل نرمی کے ساتھ جیسے سا کو پڑھا تھا ویسے اس کا ساؤنڈ جو ہے واخذ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا ساؤنڈ جو ہے نکل رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہماری چوتھی قسم کا جو دوسرا حرف ہے، ہماری چوتھی قسم کا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے زا. تو اس زا کو جب ہم پڑھیں گے اسی رول کے ساتھ حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پہ، یعنی 3 حرکات اور حمزہ کے ساتھ اور زا کو ساکن کر کے، تو اس کی جو آواز ہوگی وہ تیز سیٹی سے نکلے گی. جیسے ہم نے سین کو پڑھا تھا ایسے ہی یہاں پہ زا کی تیز سیٹی کے ساتھ آواز نکلے گی. وہاں پہ بھی تیز سیٹی کی تھی، یہاں پہ بھی، یہاں کے جیسے ہم نے صاد کو پڑھا تھا لیکن وہاں پہ اس کا ساؤنڈ جو تھا وہ موٹا تھا، لیکن ہم سین کے ساتھ اس کو کر لیں کہ سین جیسے سیٹی کے ساتھ آواز نکلی تھی ایسے اس کی بھی زا کی جو ہے وہ بھی سیٹی کے ساتھ نکلے گی. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، از از از. ایک مرتبہ پھر سنیں، از از از. یہ لاسٹ میں ز کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے یہ تیز سیٹی کے ساتھ ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ زال کا ساؤنڈ بالکل نرمی سے تھا اور زا کا جو فرق کیا تو ہم نے تیز سیٹی کے ساتھ، کیونکہ جب ہم فرسٹ الف با تا سا پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ نے اس چیز کو خود سے پریکٹس کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سے حروف کو کس طرح ساؤنڈ کر کے بتایا تھا. تو زال کو بالکل نرمی سے اور زا کو جو ہے وہ تیز سیٹی کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو لیٹر ہے جیسے کہ ہماری 4 نمبر قسم کا 4 نمبر قسم کا جو 3rd نمبر لیٹر ہے، یعنی کہ اس کو تو ہم موٹر روف میں بھی پڑھیں گے، لیکن اب یہاں پہ اقسام کے طور پہ ہم چڑھ رہے تھے. تو یہاں پہ ہم جب اس ذات کو پڑھیں گے، یہ چوتھی قسم کا تیسرا حرف ہے. تو ذات کو پڑھتے ہوئے زبان کی جو سائیڈ ہے، ایک سائیڈ سے جو زبان ہے وہ اوپر والی دھاڑوں کی جڑوں سے ٹکرائے گی. یعنی کہ جو زبان کی ایک سائیڈ آپ دیکھ لیں کہ زبان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا ایک سائیڈ کا حصہ جو ہے وہ ٹاپ والے جو آپ کی دھڑیں ہیں ان کی جو جڑیں ہیں، یہ نہیں کہ دھڑوں کے نیچے والے حصے سے، جو دھڑوں کا جہاں سے دھڑیں نکلتی ہیں نا وہاں پہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں دھڑوں کی جڑوں، جڑیں جو ہیں ان سے وہ زبان آپ کی ٹچ ہوگی. یعنی کہ وہ زبان کا جو حصہ ایک سائیڈ کا ہے، پوری زبان ایک سائیڈ سے حصہ جو ہے وہ ان دانوں کے جڑوں کے ساتھ جب ٹچ ہوگا لگے گا جا کر تو اس سے اس کی آواز موٹی اور درازی والی نکلے گی. یعنی کہ دیکھیں زاد، اس کو بعض لوگ داد بھی پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں اس بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ داد جو ہے وہ میرے خیال سے تو خیر ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس کو جب ہم صحیح مخرج سے پڑھتے ہیں تو یہ کافی ذا کے ساتھ اس کا جو مخرج ملتا ہے جلتا ہے، لیکن دال کے ساتھ کسی طرح بھی یہ نہیں ملتا. لیکن آپ کوشش کیجئے کہ اس کو ذاتی پڑھیں اور یہ صحیح مخرج نکلتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں مریض تو نہیں ہوتا، ہم مریض ہی پڑھتے ہیں. چلیں جیسا بھی آپ دیکھ لیں، جیسے آپ اس کو مناسب سمجھیں. میں تو اگر آپ میری اس بات کو اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ اس کو ذات پڑھیے گا، ٹھیک ہے. تو ذات کا جو ہم رول بتا رہے تھے، ذات کو ہم پڑھیں گے جب تو ذات زبان کا جو سائڈ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک سائڈ سے زبان ٹاپ کی جو دانت ہوتے ہیں دھاڑیں جو ہوتی ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ جب وہ حصہ لگے گا، وہ سائڈ زبان کی لگے گی تو وہاں
وہاں سے اس کی آواز نکلے گی موٹی بھی اور خوب درازی والی بھی. جیسے ہم پڑھتے ہیں زاد زاد زاد, ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اس کو حمزہ کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھیں گے تو اس کو دیکھیں کیسے اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے. ویسے ہی جیسے اوپر زال زا کو ہم نے پڑھا تو ایسے ہی اس کو ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی ساؤنڈ موٹی اور درازی والی نکلے گی. تو اب پڑھتے ہیں ہم حمزہ ضاد زبر از, حمزہ ضاد زیر از, حمزہ ضاد پیش از 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 از. ایک بتا پھر دیکھیں از از از. اب دیکھیں یہ جو ضاد تھا اس کو بعض لوگ زواد پڑھتے ہیں, زواد یا دواد, جو واؤ کا بیچ میں ساؤنڈ آتا ہے. اگر زواد پڑھیں گے زوا واؤ الف اور دال آ جائے گا. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے پاس یہ 3 حرفی حروف ہیں یا 2 حرفی, 4 حرفی ایک ہی تھا حمزہ, اس کو ہم نے نکال دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس کو ہم 4 حرفی پڑھ سکیں. تو اس کے اندر جو واؤ کا ساؤنڈ ہے, یا جیسے توا پڑھتے ہیں توا, اس کو 3 حرفی بنا دیتے ہیں, تو اس کے اندر جو واؤ کا ساؤنڈ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. صاد کے اندر جو واؤ کا ساؤنڈ ہے وہ بھی نہیں ہوگا, اور جو ضاد کے اندر یا زوا کے اندر واؤ کا ساؤنڈ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس چیز کو آپ نے کلیئر کرنا ہے جب آپ اس کی پریکٹس کریں. تو زواد نہیں پڑھنا یا توا نہیں پڑھنا, توا نہیں, تو وا جو ہوتا ہے وا, وہ واؤ کا ساؤنڈ ہوتا ہے. توا پڑھیں گے تو توا اور الف کا ساؤنڈ آ جائے گا. ایسے زوا آ گیا, اور پھر صاد سواد نہیں پڑھنا. ایسے ہی اپنے زاد زواد نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. زاد واؤ کا ساؤنڈ جو ہے اس میں چاروں میں نہیں ہوگا. ایسے دیکھیں ہم جہاں پہ جب ہم اس جو ہمارے 4 نمبر قسم ہے اس کا جو چوتھا حرف ہے, 4 نمبر قسم کا چوتھا حرف دیکھیں, اس کو جب ہم پڑھیں گے تو زبان کی جو نوک ہے اور سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑوں سے جب ٹکر کھائے گی, یعنی کہ زبان کی نوک سامنے والی جو دانت ہیں, ٹاپ کے دانت, سامنے والے ٹاپ کے جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں, یعنی کہ فرنٹ والے جو اوپر کے دانت ہیں, ان کی جڑوں سے جب یہ آپ کی زبان کی نوک لگے گی تو اس کی موٹی آواز نکلے گی. جیسے ہم پڑھتے ہیں زا, وہ تھی سٹی کی آواز. اور یہاں پہ ہم پڑھیں گے, ہم زوا پہ تھے, تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے زوا زوا زوا. اب پریکٹس کرتے ہوئے دیکھیے گا کہ آپ کی زبان ٹاپ کے جو دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگتی ہے. تو جب ہم اس کو پڑھتے تو میں نے ابھی بتایا زوا نہیں پڑھنا, زوا 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 جو ہے وا کا ساؤنڈ آ جاتا ہے, زوا جو ہوتا ہے زوا اور الف کا ساؤنڈ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے حمزہ زوا زبر از, حمزہ زوا زیر از, حمزہ زوا پیش از 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 از. یہ بھی کیونکہ ہیوی ساؤنڈ والا حرف ہے تو اس کو بھی اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوگی, اور جو وہ درازی والی تھی وہ یہاں پہ نہیں, صرف بس موٹی ہوگی. حمزہ زوا زبر کی اور حمزہ زوا زبر میں یہ فرق ہے. اب دیکھ لیں پھر ایک مرتبہ دیکھیں از از از, ٹھیک ہے. تو ہماری جو زال کی آواز تھی, اب جب ہم نے اس کو پڑھا تو یہ نرمی کے ساتھ, جیسے سا کو پڑھا ایسے یہ سیٹی کے ساتھ زا کی آواز آ گئی, اور زواد کی جو ہو گئی یہ خوب درازی کے ساتھ اور موٹی بھی تھی, اور زوا کی جو ہے یہ صرف موٹی ہے. اور ساؤنڈز میں اب دیکھیں تو زواد اور زوا, زواد کا جو ٹاپ کی زبان کی ایک سائڈ ٹاپ کی جو داڑھیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگے گی, اور جو زوا ہے یہ زبان کی جو نوک ہے, ٹاپ کے جو دانت ہے فرنٹ کے, ان کی جڑوں کے ساتھ لگے گی. تو ان کا ساؤنڈ آپ پڑھنے میں آپ کے لیے ایزی ہوگا. آپ اس چیز کی پریکٹس کیجئے گا. اگر آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے یا آپ کو کسی حرف کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, یا آپ میرے اسی ویڈیوز کے لنکس کے نیچے یا میری فیس بک یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو یہ ویڈیوز URL وغیرہ دیکھیں, یا آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس دے سکتے ہیں. تو جس چیز کی آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں دوبارہ ویڈیوز بھیج دوں گا, یا پھر آپ کو اس چیز کو وہیں پہ کنفرم کر دوں گا. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے جب تک میں آپ کے لیے نیکسٹ لیسن لے کے آتا ہوں. نیکسٹ لیسن ہمارا ہے قسم نمبر 5 اور قسم نمبر 6. تو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں قسم نمبر 5 کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.